صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہوا ہے، آج پہلا روزہ ہے 2022 کا، تو آپ سب کو میری طرف سے ماہ رمضان کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ تو ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے روٹ ورڈز کو آیت وائز اور سورت وائز۔ تو سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آج ہم سورہ ناس شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ ناس کی آیت نمبر 1 کا پہلا روٹ ورڈ کل لیں گے، کل اعوذ برب الناس سے میں کل کا لفظ لیا جائے گا۔ تو میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں۔ تو سورۃ الناس ہے، آیت نمبر 1 ہے، روٹ ورڈ اس کا قول ہے، اور یہ قرآن شریف میں 1722 دفعہ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ جو ورڈز بنے ہوئے ہیں قرآن مجید میں وہ 1722 دفعہ ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اس کی تعریف پیش کرتے ہیں، القول اور القیل کے معنی بات کے ہیں۔ لفظ کل ہے تو اس کا روٹ ورڈ کاف و لام ہے، اور وہ ساتھ القیل کا لفظ لے کے آئے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ قرآن شریف کی آیت پیش کر سکیں۔ تو القول اور القیل کے معنی بات کے ہیں، اور القیل کا لفظ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 میں ہے، ومن دعاکم من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، قول کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آئیے آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو 7 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے حروف کے مجموعہ پر۔ وہ فرماتے ہیں عام طور پر حروف کے اس مجموعہ پر قول کا لفظ بولا جاتا ہے جو بذریعہ نطق زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو بذریعہ مطلب ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ قول ہے۔ اور پھر فرماتے کبھی انواع ثلاثہ یعنی اسم، فعل اور حرف میں ہر ایک کو قول کہا جاتا ہے۔ اسم و فعل اور حرف ہر ایک کو قول کہا جاتا ہے۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے اس کو قول کہتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان تک نہ لائی گئی ہو، اس سے بھی قول کہتے ہیں۔ یعنی ابھی صرف دل میں خیال ہے اور زبان تک آپ نے ابھی تک کوئی لفظ نہیں بولا، تو اس کو بھی قول کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے انہوں نے دی ہے کہ جو صرف دل میں جو بات ہوتی ہے اور ابھی آپ نے زبان سے نہیں کہی ہوتی۔ اس کے لیے وہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8 کو پیش کر رہے ہیں، وَيَعْقُلُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ وَيَعْقُلُونَ فی انفسہم، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ جو قول کا لفظ ہے وہ صرف انہوں نے دل میں یہ بات سوچی تھی، زبان سے ادا نہیں کی تھی، تو وہاں پہ بھی اس کو قول سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعقلون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں، یعنی یہ صرف ان کے دل میں بات تھی، ابھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ پہلی بات کا مفہوم تو یہ بنتا ہے جو بات بھی زبان سے نکلے گی اسے قول کہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی آپ کی زبان سے نہیں نکلی، صرف دل میں ہے، اس کو بھی قول کہتے ہیں۔ اور اپنے دل میں وَيَعْقُلُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ میں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ یعنی کافی جو بکواس کرتے ہیں دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ میں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ وہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل لاتے ہیں اپنے الٹے سیدھے خیالات کی بنیاد پہ۔ یعنی دل میں خیال کرنے کو قول سے تعبیر کیا یہاں پہ۔ آگے دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ تیسرے معنی وہ بتاتے ہیں کہ رائے خیال اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ صرف رائے خیال اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے اگزامپل وہ دے رہے ہیں، جیسے فلان یقول بقول ابی حنیفہ، یعنی فلاں شخص ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہے۔ تو یہاں پہ بھی قول
کا لفظ سے ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ چلتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں بڑے صغیر پاک و ہند میں اکثر فالوورز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ہیں۔ تو چوتھا میننگ وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز پر دلالت کرنے کو قول سے تعبیر کر لیتے ہیں، مطلب ایک شخص دوسرے شخص پہ بہت زیادہ اعتبار کر لیتا ہے تو وہ اس کی بات کو ہی دلیل مان لیتا ہے۔ تو کسی چیز پر دلالت کرنے کو قول سے تعبیر کر لیتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے تعالی الحوس وقال قطعنی، ہوش بھر گیا ہے اور اس نے کہا بس مجھے کافی ہے، یعنی شاعر نے کہا کہ وہ جس بندے کو بہت زیادہ اعتبار کر رہا تھا اس بندے نے شاعر کو آگے کہا کہ ہوش بھر گیا، اور اس شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ میرے لیے اس شخص کی بات ہی کافی ہے کہ واقعی ہی ہوش بھر چکا ہوا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم پانچواں میننگ کیا بتاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا، اس کا کم و بیش مفہوم ہو، اس میں بھی نکل آیا کہ جو بات اب زبان پہ نہیں آئی تھی صرف دل پہ تھی لیکن اس کے ساتھ ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو آگے جیسے فلان یا قول بقاضا فلان، کہ اس کا صدقے دل سے خیال رکھتا ہے، کہ ایک شخص دوسرے شخص کا صدقے دل سے خیال رکھتا ہے، تو اس میں عمل بھی شامل ہو گیا، وہاں پہ صرف بات تھی دل میں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر فرماتے ہیں چھٹے مہینے میں کہ اہل منطق کے نزدیک قول بامعنی حد کے آتا ہے، جیسے قول اجوار قاضا و قول الحرز قاضا، یعنی جوہر کی تعریف یہ ہے اور عرض کی یہ ہے، یعنی یہاں پہ حد بیان کر دی کہ جوہر کی حد یہ اور عرض کی حد یہ ہے، اس کے آگے جو حد سے آگے اگر بڑھیں گے تو اس کی تعریف میں داخل نہیں ہوگی وہ چیز۔ اور آگے وہ ساتواں میں نے بتاتے الہام کرنا یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کے لیے بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ قرآن شریف سے دلیل دے رہے ہیں۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ، سورۃ القاف کی آیت نمبر 86، اور ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو تکلیف دو، یا ان کو تکلیف دو، یا آگے دوسری آپشن بھی دی تھی اللہ نے ان کو۔ تو یہاں پہ اس آیت میں قلنا کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، کیونکہ اکثر کے نزدیک ذوالقرنین پیغمبر نہیں ہے، تو ان کے دل میں یہ بات القا ہوئی، یعنی ان کو کسی وحی ذریعے کے ذریعے نہیں ہوئی۔ اور اس کا تھوڑا بہت مفہوم یہ ہے کہ نا سورۃ القاف میں ذوالقرنین کا پورا قصہ ہے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دسترس دے رکھے تھے تمام چیزوں پہ، تو ان کے 3 سفر کا ذکر ہے قرآن شریف میں، یہ ان کا سب سے پہلا سفر، ان کے سب سے پہلے سفر کا ذکر ہے جب یہ سورج غروب ہونے والی جگہ تک پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ گندی نالے جیسے، یعنی سمندر کو ایسے ندی نالے سے تشبیہ تھی، اور وہاں پہ سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا، تو وہاں پہ جو قوم آباد تھی تو ان کو ذوالقرنین نے فتح کر لیا تھا، وہ کافر قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے فرمایا قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب، کہ یا ذوالقرنین آپ ان کو عذاب دیں یا ان سے درگزر کریں۔ تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا اس کو تو سزا دوں گا اور باقیوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اس آیت کا، سورۃ القاف کی آیت نمبر 86 کا۔ تو یہاں پہ بامعنی القا کرنے کی ہے، قلنا کا لفظ جو ہے وہ یعنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی ہے، ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو تکلیف دو، یہاں اس آیت میں قول کا لفظ بامعنی الہام اور القا کے ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہاں پہ لفظ قول کی ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی۔ آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی بات جو زبان سے نکلے اس کو بھی قول کہتے ہیں، اور دل کی بات جو ابھی زبان سے ادا بھی نہیں ہو
اس کو بھی قول کہتے ہیں اور اس کی دلیل انہوں نے قرآن شریف سے بھی دی تھی. اور کسی کے رائے خیال پر اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے خیال پر عمل کرتا ہوں یا ان کے عقیدے پر عمل کرتا ہوں یا کوئی امام مالک کے عقیدے پر عمل کرتا ہے یا امام مالک کی رائے یہ ہے یا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے یا امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے تو کوئی بھی شخص جو ان کی رائے پہ عمل کرنے والا ہے کسی کی رائے خیال پر اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا گیا ہے. اور دلیل لے لینا کسی کی بات پر یعنی پختہ یقین جیسے شاعر نے کسی کی بات پر یقین کیا کہ حوض واقعی بھر گیا ہے. اور اہل منطق کے نزدیک اس کے معنی حد کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی لام یا القا یا دل میں بات ڈالنے کے بھی آتے ہیں. اور اس کے لیے القا یا دل میں بات ڈالنے کے لیے انہوں نے قرآن شریف میں ذوالقرنین واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا مختصر سے میں نے بتا دیا ہے. تو یہ بہرحال واقعات والی ویڈیو تو ہے نہیں کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم روڈ ورڈ کو لے کے چل رہے ہیں تو کاف غلام کہ روڈ ورڈ کل تو الحمدللہ کل کا لفظ کمپلیٹ ہو گیا. تو دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو کون سی بنے گی. سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 ہی ہوگی. کل اعوذ برب الناس تو کل کا لفظ آج ہو گیا تو ہم اعوذ کا لفظ لیں گے اس کا روڈ ورڈ اینڈ اوزال کہو پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. تو اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے تو اس پہ نہ پوری ویڈیو بن چکی ہے میں اس کا لنک دے دوں گا انشاءاللہ جب یہ ویڈیو بناؤں گا. تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. جزاکم اللہ خیر اور میرے ہر ویڈیو کو لائک کریں. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.